السلام علیکم ناظرین۔ سعد رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے تو آئی، میت کو غسل دیا گیا تھا، اس میت کے پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ گئی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ، تیری محبت میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا اور تیرے حبیب کے گھر آئی، اور یہ میرا بیٹا آپ نے لے لیا۔ یا اللہ، آپ دشمنوں کو کیوں موقع دیتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ باپ دادا کا مذہب چھوڑا تو بیٹا مر گیا۔ یا اللہ، میری عزت رکھ۔ صرف اتنا ہی کہا کہ میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے الفاظ پورے نہ ہوئے تھے کہ میت میں حرکت ہوئی اور اپنے اوپر سے کفن کھلا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، یہ تعلق ہم بھی اللہ سے بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول سامنے ہیں، ان سے نہیں کہا کہ آپ دعا کریں، خود دعا کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم اللہ کی مانیں، آج تک جو کچھ ہوا اس سے توبہ کر لے۔ اللہ کی ذات جیسے رحیم و کریم ہے، اس سے بڑا مہربان اور معاف کرنے والا بحر و بر میں کوئی نہیں۔ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، صرف ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ پاک سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ تانے بھی نہیں دیتے۔ اگر ہماری والدہ ہم سے ناراض ہو جائے اور انہیں راضی کرنا پڑے تو پہلے تانے دیں گی، پھر معاف کریں گی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے صرف کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چل میرے بندے، سارے ہی معاف کر دیا۔ تو ناظرین، ہم معافی مانگ لیں، اللہ سے صلح ہو جائیں گی تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ زمین و آسمان جوش کھاتے ہیں کہ اے اللہ، اجازت ہو تو تیرے نافرمانوں کو نگل جائے۔ ناظرین، ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے خطے کتنے موجود ہیں جن میں ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آتا۔ کتنے علاقے، کتنے قصبے، کتنے دیہات ایسے ہیں جو مسلمان تو ہے لیکن انہیں کلمہ ہی نہیں آتا۔ ناظرین، ہم غفلت میں نہ مر جائیں، اللہ کو راضی کر کے مرے۔ اپنے حالات کو سامنے رکھ کر ارادے نہ کرے، اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر ارادے کرے۔ حالات اللہ نے بنانے ہیں۔ ناظرین، ہمارے وجود کی گاڑی کی بریک فیل ہو چکی ہے، پھر اس کو لے کر کیوں جاتے ہیں دکانوں میں، بازاروں میں؟ پہلے اسے ٹھیک تو کر لے، ورنہ ایسی ٹکر ہوگی جس سے جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا۔ ہم اس وجود کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر ڈالنا سیکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔